السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الانشراح کی تفسیر لی تھی، اس صورت کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ بیان ہوا تھا کہ سورۃ الانشراح بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں خصوصی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو نازل کیا گیا، اور آپ کی تسلی اور اطمینان اور آپ کی حوصلہ افزائی کا اس میں جو ہے انتظام کیا گیا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ خصوصاً کافروں کے، دشمنوں کے، ان کی اذیتیں، ان کے طرح طرح کے ان کی طرف سے جو مظالم تھے ان کے جواب میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ پر کی ہوئی نعمتیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ جس اللہ نے آپ کے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اس کی مدد نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا آپ کے لیے۔ اور سینہ کھلنے کا معنی کہ کسی چیز پر دل کا مطمئن ہو جانا، اور اس کو کرنے کے اندر انسان کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو جانا، اس میں اس چیز پر چلنے کے لیے آمادگی پیدا ہو جانا، اور یہ سارے معنی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھلنا بھی، اس میں مختلف معنی آتے ہیں کہ اسلام کے سچا اور برحق دین ہونے کے لحاظ سے آپ کا دل مطمئن ہو جانا، اور آپ کو ہدایت کا نور اللہ کی طرف سے عطا ہو جانا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وحی کو قبول کرنے کے لیے، اس وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کا اس کام کے لیے مطمئن ہو جانا، تیار ہو جانا، اور اس کا آگے تبلیغ کرنا، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا، اور اس میں آنے والی اذیتیں اور تکلیفیں ان کو برداشت کرنے کے لیے آپ کا تیار ہو جانا، اور اسی طرح آپ کا سینہ کھل جانا اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو یہ سارے وہ انشراح کے انداز ہیں جو ہم نے بیان کیے تھے، اور اس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات بھی، اللہ تعالیٰ کے قدری احکامات بھی، ان پر بھی انسان کا سینہ کھلنا، شرعی احکامات کو کرنے کی انسان میں توفیق پیدا ہونا، رضا و رغبت ہونا، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو انجام دینا، اور جو اللہ تعالیٰ کے قدری کونی احکامات ہیں جس میں انسان پر مصائب اور آزمائشیں آتی ہیں، تو ان پر بھی صبر و استقلال سے کام لینا، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والی تقدیر کو قبول کرنا، اس پر نہ کہ صبر کرنا بلکہ جو ہے اس پر جو ہے رضا و رغبت کا اظہار کرنا۔ تو یہ سارے وہ انداز ہیں انشراح صدر کے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس میں اس دین کی دعوت کا جو ذمہ داری لینا تھی، ذمے کو اٹھانا تھا، آگے اس کو پہنچانے کی، تبلیغ کرنے کی جو بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو یہ بھی بہت بڑا بوجھ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا، اور اس سے بڑھ کر لوگوں کا اس دین کی دعوت کو قبول نہ کرنا اور ان کے ہر دھرمی تعصب سے کام لینا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشان کن چیز تھی، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی اطمینان دلایا، اور اس سے مزید بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، وحی آنے سے پہلے اس بات پر پریشان ہوتے تھے، کڑتے تھے کہ ماحول کی، معاشرے کی جو بے راہ روی ہے، اور جس جو ہے وہ گمراہی کی انتہا کو پہنچے ہیں، تو ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے وحی آنے سے پہلے اس کا کوئی رستہ نہ تھا جو آپ کے لیے پریشان کن حالت تھی، تو اس پر بھی رحماتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ بوجھ جو تھا بہت بڑا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، یعنی اس قدر آپ کے اوپر فکر تھی اس چیز کی، تو آپ سے بوجھ اتارا آپ کی رہنمائی کر کے، وحی نازل کر کے،
ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے، آپ کا نام بلند ہونا، آپ کا ذکر بلند ہونا، جس کی تفصیلات بیان ہوئی تھیں کہ کس کس انداز سے، کس کے طریقے سے، کن کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو اس کے بعد جو حالات سے آپ سر دو چار تھے، مشکلات سے، جن مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اس حوالے سے فرمایا کہ یہ مشکلیں ہمیشہ کے لیے چلنے والی نہیں ہے، بلکہ ان مشکلوں کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور آیت کو دوبارہ دہرا کر یہ واضح کیا کہ عسر اور مشکل جو آ رہی ہے تم پر وہ ایک ہی ہے، جبکہ اس کو آسان کرنے والی اللہ تعالیٰ کے آسانی کے وعدے جو ہیں دو وعدے ہیں۔ تو کبھی جو ہے وہ ایک عسر جو ہے دو یسروں پر غالب نہیں آ سکتی، بلکہ یقینی طور پر دو یسریں جو آسانیاں ہیں وہی غالب آنے والی ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر محنت کرو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، اللہ سے مناجات کرنے میں، خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیزیں کرنے میں خوب محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف سے راغب ہو، اسی سے امیدیں لگاؤ، اسی سے تعلق جوڑو۔ تو بیان ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ پوری زندگی ہی جو ہے وہ یعنی کہ نیکی کی اور طاعتوں کی زندگی ہے، لیکن پھر بھی مزید اللہ کے ساتھ للہیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ خلوتوں کی، نمازوں کی، ان چیزوں کی ضرورت تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ یہ کام بھی بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، اور جس قدر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اللہ کی توفیق اسی قدر شامل حال ہوگی، اور اسی قدر انسان جو ہے اس کو کامیابی کامرانی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھی سورۃ الانشراح کی مختلف اس کا مراجعہ ہم نے جو کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ 3 لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ والتین، قسم ہے تین انجیر کی، تین کے معنی انجیر، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان، یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین بناوٹ میں، بہترین ڈھانچے، شکل و صورت میں، ثم پھر رددناہ، ہم نے اس کو پلٹا دیا، لوٹا دیا، اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں سے نیچا کر دیا، اسفل کے معنی نیچے، سافلین نچلوں میں سے، نچلوں میں سب سے نیچا کر دیا اس کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا۔ فما یکذبک، پس کیا چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے اے انسان، بعد، اس کے بعد بھی، بالدین، کہ تو قیامت کے دن کو جھٹلائے، یعنی اس کے بعد بھی اے انسان تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تو قیامت کو جھٹلائے، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی کون ہے کہ جو آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ حاکموں میں سب سے بہتر حکم کرنے والا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ سورۃ التین کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ التین کے مکی یا مدنی ہونے میں یعنی کہ اختلاف ذکر کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی صورت ہے، لیکن حقیقت میں سورت کا سیاق و سباق واضح اس چیز پر کہ یہ سورت مکی ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ مکہ کے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور یہ اشارہ واضح ہے
کہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی یہ صورت تو آپ کو مکہ یعنی بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے، یا مکہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے اصل صحیح ہی ہے کہ مکی صورت ہے، نہ کہ مدنی صورت ہے. اور اس کا موضوع بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اور آخرت میں جزا و سزا کے اس کو ثابت کرنے کے دلائل پیش کیے ہیں، اور وہ دلائل عقلی دلائل ہیں. قیامت کے اللہ تعالیٰ نے قیامت قیام ہونے کے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں کہ جن میں سے بہت سے دلائل نقلی ہوتے ہیں قرآن کے حدیث کے، اور بعض دلائل جو ہیں وہ عقل کے ہوتے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی قرآن حدیث کو نہیں ماننے والا اس کو بھی پتہ چلے کہ واقعی ہی قیامت کی حقیقت اٹل ہے، حقیقی ہے، جس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور اس کا آنا لازمی ہے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اور جزا سزا کے اس بات کے لیے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کا بیان کیا کہ انسان کو ہم نے کس بہترین ڈھانچہ، شکل و صورت، ساخت میں بنایا ہے، اور اس چیز پر پہلے 3 قسمیں کھائی ہیں جن قسموں کی مناسبت ہم بیان کریں گے. اور اس چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر انسان کا جو حال ہے وہ بیان کیا کہ کس طرح سے انسان اپنے اس عظیم مقام سے گرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ یعنی کہ گر کر جو ہے سب سے نیچے درجوں میں جا پہنچتا ہے، حتیٰ کہ مخلوقات میں سب سے نچلا ہو جاتا ہے، سب سے کمتر ہو جاتا ہے. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو مرتبہ مقام ہے اس پر باقی اور قائم و دائم رہتے ہیں. ان کے لیے پھر کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ہے، اور کیا ان کے لیے عظیم انعامات ہیں. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ان 2 حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی کون ہے کہ جو آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، یا قیامت کا آنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یا اے انسان، اس کے بعد بھی تم کو کیا چیز آمادہ کرتی ہے تو کہ کیا قیامت کو تو جھٹلائے. تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے ان کے کردار ہیں، اور دونوں طرح کے کرداروں کے الگ نتائج ہیں، مختلف بلکہ اب متضاد نتائج ہیں. تو کیسے جو ہے مختلف اعمال ہو، متضاد عمل ہو، اور متضاد ہی ان کے نتیجے ہوں، اور پھر جو ہے سمجھا جائے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. ایسا ہونا عقل کے بھی خلاف ہے. تو اصل اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہونا عقلی طور پر اس کا ثابت کیا ہے کہ کیوں اس کی ضرورت ہے. تو میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم ہے، 3 کہتے ہیں انجیر کو. تو قسم ہے انجیر کی، فگ جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں. تو انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. یہ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. 3 اور زیتون کی سب سے پہلے تو 3 اور زیتون کی قسم کھانے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء تو کہنا ہے کہ انہوں نے ظاہری لفظ سے لے کر اس کو لیا کہ 3 اور زیتون دونوں پھل ہیں، کھائے جاتے ہیں، اور جس میں بہت بڑے فوائد ہیں، اور اس کے اسی لیے بہت بڑے فضائل بھی ہیں. تو اس لیے ان دونوں پھلوں کی قسمیں کھائی گئیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ انسان کو احسن تقویم میں کیسے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ ان دونوں پھلوں کا انسان کی خوراک سے تعلق بھی ہے، اس کی جسم کی جسمانی صحت و عافیت سے تعلق بھی ہے. تو بعض کا کہنا ہے کہ یہ قسم 3 زیتون کی پھلوں کے لحاظ سے ہے. لیکن جو صحیح اور راجح قول ہے اس میں کہ 3 اور زیتون جو ہے نہ تو دونوں کو پھلوں کے لحاظ سے اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور نہ ہی 3 زیتون نام کی کوئی جگہ ہیں کہ جن کی قسمیں کھائی گئی ہوں. جس طرح کے بعض مفسرین نے ضعیف قسم کی اور بلکہ موضوع اور من گھڑت قسم کی روایتوں کا سہارا لے کر یہ بات ثابت کہی ہے. تو اصل جو ہے 3 اور زیتون کی قسم کھانے کی مناسبت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر یہ 3 زیتون کے پیداوار ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، عرب ممالک میں سب سے جو اہم جگہ ہے، یہ سب سے زیادہ جہاں پر 3 انجیر اور زیتون کی پیداوار ہوتی ہے وہ شام کے علاقے ہیں، فلسطین کے علاقے ہیں.
تو شام کی سرزمین کہ جہاں پر تین اور زیتون کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اور عربوں کے ہاں بعض اوقات کسی پھل کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ پھل بذات خود مراد نہیں ہوتا، بلکہ مراد اس پھل کے پیدا ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اسی یہاں پر بھی تین زیتون کی بذات خود اس کی یعنی کہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ تین اور زیتون پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہے شام کی سرزمین جو اللہ کے انبیاء رسولوں کے آنے کی سرزمین ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ارض مبارکہ کا نام دیا ہے کہ بابرکت زمین ہے۔ تو اب اگر تین زیتون جگہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یعنی کہ ارض شام ارض یعنی کہ اس کی قسم ہے، تو اس کی قسم کی مناسبت کیا ہے؟ اس کی قسم کی مناسبت آگے دوسری آیتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی، ان کو رسالت دی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا تھا، اور جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، حتیٰ کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، کہ وہ درخت جو کہ طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جو ہے وہ تنبت بالدہن، یعنی کہ دہن یعنی تیل اور یہ چیز پیدا کرتا ہے، جس میں زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہاں پر ان جگہوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسولوں کے ساتھ جن کی مناسبت ہے۔ فلسطین کی شام کی سرزمین وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ اللہ کے نبی اور رسولوں کا آنا ہوا ہے، اور طور سینین کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت سے نوازا تھا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم کہ جس کو اللہ کے انبیاء نے ہی آباد کیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اس مکہ میں توحید پھیلتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے اور توحید و سنت کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو یہ بلد الامین امن والا شہر جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے اس بنا کے رکھا ہے کہ جہاں پر کسی انسان تو انسان بلکہ حیوان کے بھی اس پر بھی ہاتھ اٹھانا زیادتی کرنا ناجائز ہے، اور بلکہ جہاں کے پودوں کو بھی اکھاڑنا ناجائز قرار دیا گیا، تو اس لحاظ سے وہ امن والا شہر۔ تو یہ تینوں قسمیں کھائی گئیں کہ جن کا تعلق اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہے، یا تو وہ جگہ شام کی سرزمین، یا موسیٰ علیہ السلام کا طور سینا، اور یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی اس شہر کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی مناسبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا چاروں کی قسمیں کھا کر کیا فرمایا ہے کہ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد کا لفظ پہلے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جس میں دو بڑی تاکیدیں ہوتی ہیں کہ یقیناً ضرور ہم جس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور علماء کا کہنا ہے کہ جہاں پر لقد ہو وہاں پر قسم بھی ہوتی ہے جو اگرچہ ظاہر نہیں ہوتی، جس کا معنی کیا ہے واللہ لقد، یقیناً اللہ تعالیٰ کی قسم اور ضرور۔ تو حقیقت کیا بیان کی کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچہ، شکل و صورت، ساخت میں، اور انسان کو وہ شکل دی، وہ ڈھانچہ دیا، وہ اس کو جو ہے شکل و صورت دی کہ جو کسی بھی اور مخلوق کے نظر نہیں آتی۔ جانوروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس انداز سے ان کے سر جھکے ہوتے ہیں زمین کی طرف، اور اپنا چارہ پانی زمین ہی کی طرف سے لینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی بہت سے مخلوقات کا یہی حال ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت میں، اس کے ڈھانچے میں ہی، اس کی شکل و صورت میں، اس کے جسم کی فٹنس میں ہی اس انداز سے بنایا ہے کہ جس میں اس کی عزت و توقیر ہو، کھانا پینا بھی اس کا حیوانوں کی طرح بیٹھ کر یا منہ جھکا کر نہ ہو، بلکہ وہ یعنی کہ ایک عزت و توقیر کے ساتھ بیٹھ کر جم کر۔ تو یہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ تقویم کے اندر ڈھانچہ بھی، شکل و صورت بھی، ساخت بھی، اور تقویم کے اندر بلکہ مزید یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتوں سے نوازا ہے اس کے اندر بلند پایا صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کی ہیں، فہم و فکر اور عقل سے اس کو نوازا ہے، اور اس کو طرح طرح کی قوت صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہ بھی احسن تقویم کے اندر انسان کا ہونا، اور پھر انسان کا سب سے بڑا احسن تقویم ہونا اس لحاظ سے کہ اللہ نے
اللہ کے سب سے برگزیدہ مخلوق انبیاء رسول، ان کا سلسلہ جو ہے وہ انہی انسانوں میں سے چلا ہے۔ تمام انبیاء رسول انسانوں میں سے ہوئے ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان کی تقویم وہ صرف ظاہری ڈھانچہ، شکل و صورت نہیں، بلکہ اس کا وہ مقام، وہ حیثیت جو اللہ نے اس کو دی ہے، اور وہ صلاحیتیں جو اللہ نے جو اس کو دی ہیں، جن سے صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور یہی تقویم کا اصل معنی جو اگلی آیتوں سے مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ اگر تقویم کا معنی صرف اور صرف جو ہے وہ جسمانی ڈھانچہ، شکل و صورت لی جائے تو اگلی آیتوں کے ساتھ اس کی موافقت نظر نہیں آتی، جبکہ اصل اگلی آیتوں کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ دین کا ہے، علم کا ہے، فہم و سوچ کا، فکر کا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ڈھانچے، شکل و صورت، بہترین ساخت میں، بہترین جو ہے صلاحیتوں کے ساتھ، عقل و فہم کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ان کو پلٹا دیتے ہیں سب سے نیچوں میں سے نچلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم نے تو انسان کو تکریم دی ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یقیناً ہم نے انسان کو تکریم دی ہے اور اس کو اٹھایا ہے سمندر اور خشکیوں پر۔ تو لیکن انسان ہے کہ اپنے ملے ہوئے مقام کو چھوڑتا ہے، اس سے گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو ایسا گرتا ہے کہ تمام مخلوقات سے نیچے جا گرتا ہے، اسفل السافلین پہنچ جاتا ہے، اور ارذل مخلوقات ہو جاتا ہے، اس مخلوقات میں سب سے ارذل، سب سے گھٹیا ہو جاتا ہے جب اپنے اس مقام کو چھوڑتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ تو ماں کے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، لوٹا دیا سب سے نچلوں میں سے نچلا، یعنی جب اس نے اس مقام و مرتبے کو نہ جانا جو اللہ نے اس کو دیا تھا، جب اس سے گر گیا تو پھر ایسا گرا کہ تمام چیزوں سے نیچے چلا گیا۔ اور انسان کا تمام مخلوقات سے نیچے جانے کے انداز بھی بڑے واضح ہیں۔ عقیدے اور دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا کسی اور مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہو؟ کسی کتے بلی کو دیکھا ہے کہ کسی درگاہ پر سجدے کرتی ہو؟ کسی گائے بھینس کو دیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہوئے؟ اور کبھی اور کسی جانور کو، بلکہ گھٹیا سے گھٹیا جو جانور ہے ان کو کبھی دیکھا ہے کہ اپنے رب کے، اپنے خالق و مالک اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے سامنے جھکتے ہوں؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بے عقل ان حیوانوں جانوروں کو بھی جب کوئی تکلیف، پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے تو آسمان ہی کی طرف سے اپنا سر اٹھاتے ہیں، اگر جو بولتے نہیں کہ جس سے ہم جان سکیں کہ ان کی ضرورت حاجت کیا ہے اور کس انداز سے اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کے جسموں کے جو حرکات و سکنات ہیں، ان کے سروں کا آسمانوں کی طرف اٹھنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف سونپتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا، یعنی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ عقیدے اور دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کے علاوہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتی ہے، اس کی توحید پر ہے اور اس فطرت پر قائم ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنے مقام کو چھوڑتا ہے، اپنی فطرت سے پلٹتا ہے، نکلتا ہے، اور پھر ایسا نکلتا ہے کہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے اور شر البریہ بن جاتا ہے، سب سے بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح بلکہ چوپایوں سے بدتر ہو جاتا ہے جب اپنے اصل مقام سے گرتا ہے۔ جس طرح ہم نے عقیدے کی مثال دی، اس کی عقیدہ دین کے لحاظ سے، ایسے ہی اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی انسان کو دیکھا جائے تو جب انسان گرتا ہے، جب انسان اپنے مقام سے نکلتا ہے اور اخلاق کے اور کردار کے ان چیزوں کے بلائیوں کے سارے جو ہے ان حدودوں کو پھلانگتا ہے، تو پھر اس میں کیا گراوٹ پیدا ہوتی ہے، کیا کمینگی اور کیا نیچا پن اس کے اندر آتا ہے۔ وہ نیچا پن، وہ کمینگی کا انداز جو حتیٰ کہ کسی حیوان میں اس کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے انسان کی گراوٹ، اس کا نیچے جانا، اور اس کا جو ہے اسفل السافلین ہونا۔ اور اس کی مثال اگر دیکھی جائے کہ انسان جب گرتا ہے تو اس کے اندر کیا گراوٹ پیدا ہوتی ہے، کمینگی کے کسی انتہا کو جب پہنچتا ہے کہ جس کا کسی درندے سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم
موازنہ کرتے ہیں کسی درندے کا انسان کے ساتھ یا درندوں کا انسانوں کے ساتھ کہ درندے جن کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے اور جن کو درندگی کا لفظ دیا جاتا ہے ان کے اس چیر پھاڑ کرنے کی وجہ سے ہی، بلکہ بعض اوقات انسانوں کو بھی درندگی کا ان کے جو کیے ہوئے اعمال و افعال ہیں ان کو درندگی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اگرچہ دیکھا جائے تو اس میں درندوں کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ درندے جو ہے اس کمینگی اس گراوٹ کی انتہا کو نہیں پہنچتے جس پر انسان پہنچا ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر موازنہ کیا جائے درندوں کا ان انسانوں کے ساتھ جو گرتے ہیں اپنے مقام سے اور جن کے اندر جو ہے گراوٹ پیدا ہوتی ہے، تو کس قدر گرتے ہیں کہ اگر درندے کو بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے کسی کو چیر پھاڑ کرتا ہے تو کسی ایک ہی جانور کو چیر پھاڑ کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پورے کے پورے ریوڑ جو ہے ان کو تباہ کر جاتا ہو۔ انسانوں کے برخلاف کہ جب انسان کسی کی دشمنی پر اترتا ہے تو اس سے ایک دو انسان نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ درندہ اگر کسی کو کاٹتا چیر پھاڑ کرتا ہے تو اپنے پنجوں سے اپنے دانتوں سے ہی اس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی ایٹم بم، کوئی ہائیڈروجن بم، کوئی زہریلی گیسیں، کوئی توپ ٹینک ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس سے جو ہے اپنے دشمنوں کو ہلاک تباہ کرے۔ ہاں یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا اشرف المخلوقات کہلاتا سمجھتا ہے کہ جب گرتا ہے تو اس انداز سے گرتا ہے کہ پھر ایک انسان نہیں بدلے میں پورے ملک اور آبادیوں کو تباہ کرنا، نہ کہ صرف تباہ کرنا بلکہ ان تباہیوں کے لیے اس کی لمبی چوڑی پلاننگیں، اس کے لیے اس کی اسٹڈیز، اس کے تعلیم اور یہ ساری چیزیں اس کے لیبارٹریاں ساری اسی چیزوں پر کام کر رہی ہوتی ہیں کہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کیا کوئی نیا اسلحہ بنایا جائے۔ یہ ہے انسان کی درندگی، جس کو درندگی کہا جاتا ہے۔ پھر سے میں کہوں گا کہ ایسے انسانوں کو درندہ کہنا درندوں کی توہین ہے کہ درندے تو اس کمینگی اور اس گراوٹ کی انتہا کو نہیں پہنچتے جہاں تک یہ انسان پہنچا ہے۔ ایسے ہی جب درندہ جو ہے ان کے کسی کے ساتھ انتقام لیتا ہے تو انتقام کی آگ میں صرف کوئی ایک آدھ کسی جانور کو چیر پھاڑ کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے، انسانوں کے برخلاف کہ انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا اس کے جو ہے آلات ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اخلاقی لحاظ سے بھی درندوں کے اندر وہ چیزیں تصور نہیں کی جا سکتی جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں کہ کس انداز سے انسان جب گرتا ہے اپنے مرتبہ مقام سے تو اس کے اندر کیا کیا یعنی کہ بےہودگی کے، کمینگی کے، ظلم و ستم کے انداز پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی ظلم کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کس انداز سے انسانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، عورتوں کو بے آبرو کرنا، ان کو ریپ کرنا، ان کی عزتیں لوٹنا، ماں باپ کے سامنے بچوں کو قتل کرنا، ماؤں کو ان کے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرنا اور ان کو بھوکے رکھ کر مارنے کے سارے یہ انداز جانوروں کے اندر تو نظر نہیں آتے، یہ ہمیں بڑے سمجھدار اور عقل مند انسانوں ہی کے نظر آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو انسان کہلاتے ہیں اور پھر بھی وہ درندے کہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے انسانوں کی وحشیت اور انسانوں کی درندگی جو درندوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم رددناہ اسفل سافلین کہ جب انسان گرتا ہے اپنے مرتبہ مقام سے تو گر کر کہاں پہنچتا ہے؟ ایسا گرتا ہے کہ اور ایسی گراوٹ کو جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر ان حیوانوں کا، درندوں کا، ان چیزوں کا کبھی تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اسفل سافلین کے حوالے سے علماء نے اس کے اور بھی معنی کیے ہیں۔ کسی نے بڑھاپے کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت ڈھانچے اور طاقت و قوتوں پیدا کیا، لیکن یہ طاقتیں قوتیں آگے چل کر بڑھاپے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور کسی نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ اس کا اسفل سافلین کا معنی جہنم میں جانا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ معنی جو ہے صورت کا جو اصل مقصد ہے اس کے ساتھ یعنی موافقت نہیں کرتے، کیونکہ صورت کا اصل مقصد جس ہم ذکر کیا ہے اور آخری آیات بالکل اس میں دو ٹوک اور واضح ہے کہ اس صورت میں بنیادی طور پر قیامت کو ثابت کرنا اور قیامت کا عقلی طور پر اس کا ہونا، اس کے عقل تقاضا کرتی ہے کہ واقعی قیامت ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف تو لوگوں کا یہ گروہ بیان ہوا جو اسفل السافلین جا پہنچتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ ماتا ہے اولئک هم شر البریہ،
ہاں یہ ہے جو سب سے بدترین مخلوق ہوتے ہیں، سب سے بدترین مخلوق اولئک کالانعام بل هم اضل، جو چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ اجر ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا انسان کو احسن تقویم کا، اشرف المخلوقات کا، اور اس کو تمام مخلوقات میں اس کو مرتبہ مقام اونچا دیا، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مرتبہ مقام پر قائم رہتے ہیں، اس پر جاری ساری رہتے ہیں، اس پر باقی رہتے ہیں۔ تو وہ ان کا کام کیا ہے؟ وہ آمنو، ایمان لاتے ہیں، سچا وہ ایمان جس میں کس طرح کی شرک کی ملاوٹیں نہ ہو، جو اللہ کے لیے خالص ہو، جس میں ایک اللہ ہی کی عبادت کا تصور ہو، کسی اور کی عبادت کا اس میں تصور نہ ہو، اور نہ کہ صرف خالی ایمان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا عمل و کردار جو نیکی، تقوی، پرہیزگاری پر مبنی ہوتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخلص ہو کر کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے منہج کے اور طریقے پر ہوتا ہے، یہ ہے جو عمل صالح ہے۔ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس مقام پر باقی ہیں، قائم ہیں جو اللہ نے ان کو دیا تھا، تو پھر ان کے لیے وہ اجر ہے کہ جو ختم ہونے والا نہ ہو۔ اور اجر ختم ہونے والا نہ اجر یعنی جنتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں، جس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جس میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیش ہوں گے، نہ کبھی جنتیں ختم ہوگی، نہ کبھی جنتی ختم ہوں گے، اور نہ کبھی جنت کی نعمتوں کے کس طرح کا زوال اور کمی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام مرتبے پر قائم رہے، اس کا انہوں نے پاس کیا، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ یہ دو گروہ بیان کیے، ایک گروہ جو اسفل السافلین میں پہنچتا ہے، جا گرتا ہے، اور دوسرا گروہ کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کر کے جو ہے اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبہ مقامات تک جا پہنچاتا ہے۔ تو اللہ سماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، اب جب یہ دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، اور دونوں گروہوں کے دونوں طرح کے اعمال ہیں، اور دونوں طرح کے ان اعمال کے دو طرح کے نتیجے ہیں، تو پھر کیسے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ سبھی ایک جیسے ہیں، سبھی برابر ہیں، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیک ہو یا کوئی بد ہو، کوئی کافر ہو یا کوئی مومن ہو، فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ جب ان کے اعمال الگ ہیں، جب گروہ الگ ہیں، جب ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے تصورات سارے الگ ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کا پھر نتیجہ بھی الگ ہونا چاہیے آدمی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے جو آپ کو جھٹلاتا ہو قیامت کے بارے میں؟ یعنی عقل کیا تقاضا نہیں کرتی کہ واقعی ہی نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا اجر ملے، اور برائی کرنے والے کو اس کی سزا ملے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، اور مظلوم سے اس کے بدلے کی اس کی داد رسی کی جائے؟ کیا یہ دونوں گروہ، ان دونوں گروہوں کا پایا جانا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے پابند کر کے چلانے والے، اپنی لذتوں کو چھوڑنے والے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ایک طرف یہ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑا ہوتا ہے، چھوڑنے سے مراد یعنی ان کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے، جو چاہتے کرتے ہیں، جو دل میں آیا کر لیا، جو بے ایمانی، حرام خوری، تو کیا دونوں ایک جیسے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو یقینی طور پر ان کا انجام بھی پھر ایک جیسا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مطیع فرمانبردار بندوں کو اسی طرح بنا دیں گے جس طرح مجرم بے ایمان ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمانبرداروں کو مجرم و بے ایمانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا؟ اس طرح سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو بے ایمانیاں، جرم بے ایمانیاں کر رہے ہیں، ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان مجرموں کے، بے ایمانوں کو، ان ظالموں کو انہی کی طرح کر دیں، انہی کے ساتھ کھڑا کر دیں جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، سواء محیاهم ومماتهم، کہ ان کا زندہ رہنا، ان کی موت، زندگی سبھی برابر ہو جائے، ساء ما يحکمون، کہ بہت برا ہے جو تم نے فیصلہ کیا ہے، اس طرح کا فیصلہ۔
تو جب دو طرح کے گروہ ہیں، دو طرح کے ان کے اعمال ہیں، دو طرح کے ان کے کردار ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کے دو طرح کے نتائج ہیں، اور دو طرح کے اگر نتیجے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان نتیجوں کے اوپر جزا اور سزا کا معاملہ بھی الگ الگ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک ہونا چاہیے۔ اس میں فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی کون ہے کہ جو آپ کو جھٹلاتا ہے قیامت کے بارے میں؟ یا ما یکذبک، اے انسان کو مخاطب کیا کہ انسان اس کے بعد بھی تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم قیامت کو جھٹلاؤ، اس کو نہ مانو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ حاکموں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر حاکم، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ دنیا میں حکمران ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر، ظالم و مظلوم کے معاملات کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو نپٹاتے ہیں، اور اگر کوئی حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہو تو اس کو داد دی جاتی ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ظالمانہ انداز سے فیصلے کر رہا ہو، حق اور حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر اس کی جس کے فیصلے ہوں اس پر لانتیں پڑتی ہیں، اس کو لوگ بھی معاف نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کیونکہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کے مطابق اس کا صلہ اور اجر ملے۔ نیکی ہے، اچھا کام ہے تو اس کے نیک اجر ملنا چاہیے، اگر کوئی غلط کام، برے کام ہے تو اس کا ان کو بری سزا، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ دونوں کو برابر کر دینا کہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا انصاف ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ اگر تم دنیا کے حاکموں سے، دنیا کے قاضیوں ججوں سے اس بات کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے کہ وہ ظالم و مظلوم کو برابر کر دے، وہ کافر اور مومن کافر کو دونوں کو ایک ساتھ کر دے، وہ مجرم بے ایمان کو اور متقی پرہیزگار کو دونوں کو ایک جیسا کر دے، اگر تمہاری عقل اس بات کو برداشت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کی شرع بھی اس کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ لازمی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں لوگوں کے بدلے، ان کے بدلے چکائے جائیں، ان کے حساب کتاب پورے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے، تمام کائنات کے حاکموں، فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر اس کے فیصلے ہیں، ہر ایک سے سب سے بڑھ کر اس کا سچا فیصلہ ہے۔ تو جب وہ ذات وہ ہے تو پھر اسی کے فیصلوں کو لینا چاہیے، اس کے احکام پر چلنا چاہیے کہ جو احکم الحاکمین ہے۔ یہاں پر بعض روایتوں میں آتا ہے، جس طرح کہ ترمذی کی روایت ہے، کہ کہا جانا اس آیت کے بعد بلا کیوں نہیں، انا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اور لفظ کے اعتبار سے بھی علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یعنی قرآن کریم کے نص کے برابر مطابق نہیں، اور ویسے بھی ابن شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے، یہ کلام ہے، لوگوں کا کلام ہے، کہ جو نماز کے اندر قرآن کے ساتھ جس کا پڑھنا، جس کا کہنا جائز نہیں ہے۔ تو علی کل حال اس سورت کے آخر میں اس طرح کے الفاظ کہنے سننے سے ثابت نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کہنے سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ اور بات کہتے ہیں کہ اگر کہنا بھی ہے تو پھر نفل نماز میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نفل نماز میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آیت آتی تو اللہ کی نعمتوں کا سوال کرتے، کوئی عذاب کی آیت آتی تو عذاب پہ پناہ مانگتے، اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا اس میں تذکرہ کرتے رہتے، پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ آدمی یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اور جن چیزوں سے گزر رہا ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، لیکن یہ نفل میں ہے نہ کہ فرضوں میں ہے۔ تو یہ تھی سورۃ 3 کی مختصر اس کی تفسیر ہم نے جو بیان کی ہے، اور جس کا خلاصہ کیا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والے اس کا کیسے انکار کرتے ہیں کہ جب کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اس دنیا کے اندر معاملات ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں اور بڑے متضاد ہیں ایک دوسرے کے، کہ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ لازماً اگر لوگوں کے اعمال الگ ہیں تو ان کے نتائج بھی الگ ہوں، اور ان نتائج کے الگ ہونے کے لیے وہ دن ضروری ہے کہ جس میں بندوں کے معاملات کو دیکھ کر ان کے فیصلے کیے جائیں، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ دوبارہ دیکھیں سورت کے ترجمے کو، والتین قسم انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے یعنی مکہ شہر کی، لقد خلقنا الانسان یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم بڑے بہترین ڈھانچے، شکل و صورت، ساخت اور صلاحیتوں میں، ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، لوٹا دیا، سب نچلوں میں سے نیچے کر دیا،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے وہ پھر وہ اجر ہے کہ جو ختم نہ ہونے والا ہو کبھی۔ وما یکذبک، پس کیا چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پر ہے انسان، بعد اس کے بعد بھی بالدین، قیامت کے دن کو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے تمام حاکموں میں سے بڑا اور بہتر حاکم۔ بارک اللہ فیکم۔